Assalamu alaikum, this is Maria Abid from the platform of 101 Incredible Women CEOs of Pakistan. आज हमारे साथ एक बहुत ही बहादुर, a brave heart lady who turned her hobby into her successful online business, Maha's Collection. Miss Maha Asif here. Please welcome her. Assalamu alaikum Maha. वालेकुम अस्सलाम. कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह. आपकी मैंने सारी स्टोरी पढ़ी, आपकी प्रोफाइल देखी, मुझे तो बहुत इंस्पिरेशन हुई आपसे, आपकी स्टोरी से. आपने कैसे अपने इस ऑनलाइन बिजनेस को स्टार्ट किया, उसको अपनी हॉबी को उसमें ट्रांसफॉर्म किया एक सक्सेसफुल ऑनलाइन बिजनेस में? पहले तो थैंक यू सो मच कि आपने मुझे इनवाइट किया यहाँ पे. और दूसरी बात ये है कि बिल्कुल आपने बिल्कुल सच कहा कि मेरी हॉबी बचपन से ही थी कि मैंने जो है ना एंटरप्रेन्योरशिप में आना है और मैंने खुद से कोई काम करना है, क्योंकि मेरा ये बिलीव था कि औरतों को भी इंडिपेंडेंट होना चाहिए. और इसीलिए मैंने अपने सारे बिजनेस सब्जेक्ट्स रखे हैं कॉलेज यूनिवर्सिटी में. बट ये है कि काम मैंने स्टार्ट किया आफ्टर द डेथ ऑफ माई हस्बैंड. 2.5 साल पहले उनकी डेथ हो गई, कार एक्सीडेंट. और वो मेरी लाइफ में एक ऐसा इंसिडेंट था जिसने मुझे बिल्कुल हिला के रख दिया. मैं बहुत बुरे डिप्रेशन में चली गई थी. मैंने अपने आप से दिन रात फाइट की कि नहीं, मुझे इससे बाहर आना है. लेकिन ये है कि कभी कभार हमारी लाइफ में ऐसे इंसिडेंट्स हो जाते हैं जिसमें हमारा ना दिल और ना दिमाग एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता कि ये हमारे साथ हो. तो सेम मेरे साथ ये केस हुआ कि आई वॉज नॉट एक्सेप्टिंग दिस. उसके बाद ये है कि मैंने फिर जॉब्स के लिए अप्लाई किया, बट यहाँ पे कोई पे पैकेज अच्छा नहीं मिल रहा था और बच्चे भी छोटे थे. फिर मैंने कहा नहीं, ऑनलाइन काम करना चाहिए. फिर घर में मैंने एक छोटा सा स्टार्ट लिया, फिर मैंने ऑनलाइन काम स्टार्ट किया. वहाँ से ये कि आहिस्ता आहिस्ता मेरे क्लाइंट्स बनते रहे. शुरू में बहुत मुश्किलात भी आई, मतलब क्लाइंट्स नहीं बन रहे थे क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं था मुझे. लेकिन ये है कि आहिस्ता आहिस्ता फिर मेरे क्लाइंट्स बनते रहे. फिर मैंने जहाँ ज्वेलरी से स्टार्ट किया तो वहाँ हैंड बैग्स भी मैंने ऐड ऑन कर लिए. मैंने उसमें देखा कि आपने रेज़न आर्ट, जो कि आजकल का बहुत ट्रेंड है और लोग बहुत पसंद कर रहे हैं इसको, इसमें बहुत सी चीज़ें बन रही हैं और आपने उसमें ज्वेलरी बनाना शुरू किया जो कि टोटली हैंडमेड है और मेरा ख्याल है कि वो कस्टमाइज्ड भी है. कस्टमाइज है. वो कैसे आपने स्टार्ट किया? ये मैं जैसे मैंने ज्वेलरी का स्टार्ट किया, फिर हैंड बैग्स का मैंने स्टार्ट कर दिया. उसके बाद हेयर एक्सेसरीज की शिपमेंट्स बाहर से इम्पोर्ट करती हूँ. फिर मैंने वो स्टार्ट कर दिया. फिर ये इतना सडन प्लान था, कह लें कि अल्लाह ताला ने मेरे जहन में डाला. ये बिल्कुल एक सच्ची बात है जो मैं आपके प्लेटफॉर्म पे बताने लगी हूँ. मेरा इशा की नमाज़ पढ़ के तो मैं लेटी हूँ, मेरे जहन में ना ऐसे ख्याल आया कि मैंने ना सर्च करना शुरू कर दिया वीडियोस. उसमें 1-2 वीडियोस रेज़न की आ रही थी. मैंने कहा यार ये क्या है. मुझे और इंटरेस्ट हुआ उसमें. मैंने और वीडियोस देखी तो मुझे वो चीज़ बड़ी अच्छी लगी. आप कह लें कि मैंने 80 से 90 हज़ार मैंने लगा दिया उसकी सारी चीज़ें मंगवाने में. और फिर मैं सोच रही यार मंगवा तो रही हूँ, आता मुझे कुछ है नहीं, क्लासेस मैंने ली नहीं. लेकिन मैंने कहा अगर अल्लाह ताला ने मेरे जहन में ये आइडिया डाला है या इस तरफ पाया तो कुछ ना कुछ बेहतरी होगी. मैंने कोई क्लास नहीं ली, मैंने सारा जो है यूट्यूब से मैंने चीज़ें मंगवाई. फिर मैंने यूट्यूब पे ट्यूटोरियल्स देखे, फिर मैंने प्रैक्टिस की. और मेरी जो पहली पेंटिंग थी वो 2500 की गई और जो दूसरी थी राइट आफ्टर 2 मंथ्स वो 80,000 की गई. अच्छा, माशाल्लाह. और उस एक पेंटिंग में मेरा सारा एक्सपेंस पूरा हो गया. तो उसके बाद से अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि रेज़िन का भी उसमें मुझे हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से 2 अवार्ड्स मिल गए. अच्छा. कैलीग्राफी भी कर लेती हूँ, कैलीग्राफी के ऊपर रेज़िन का काम भी कर लेती हूँ. अच्छा. तो कुछ भी वैनिटी की चीज़ें, ट्रेज, कुछ भी बनाना चाहे उसमें बना के दे देती हूँ. ये तो आप, इसका मतलब है कि अल्लाह ताला ने एक तो आपका साथ दिया और सबसे बड़ी बात कि आपकी अपनी जो कोशिशें थी वो बहुत, और आपको देख आर्टिस्टिक माइंड है, जबकि आपकी जो स्टडी है वो बीकॉम आईटी में है और आपने बहुत ज़्यादा जो है वो कोर्सेज किए हैं ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स. जी जी बिल्कुल. तो आपका कोई प्लान है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का आगे कुछ करने का? ऑर्गेनिक भी अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह मेरी 14 प्रोडक्ट्स जो लॉन्च हो गई हुई हैं और उनमें से 3-4 ऐसी हैं जो बाहर यूके, कनाडा, दुबई, वहाँ पे जितने सैलून्स वाली वहाँ पे लेके जा रही हैं. एज दे आर ऑर्गेनिक एंड दे गिव 100% एंड दे आर ब्यूटी प्रोडक्ट्स, ऑल ऑर्गेनिक ब्यूटी प्रोडक्ट्स. ओके, दैट्स ग्रेट. जी. तो आगे आपका क्या मुस्तकबिल में आपके क्या गोल्स हैं, आप क्या करना चाहेंगी? मेरे जो गोल्स हैं ना वो बाकी लड़कियों से बहुत डिफरेंट है. वो ये है कि मैं जिस तकलीफ और अजियत से गुजरी हूँ ना, बीइंग अ सिंगल मदर, और जो सोसाइटी का प्रेशर मैंने देखा है, आप यकीन करें आपके फ्रेंड्स
ریلیٹیوز اور بہت سے لوگ جو آپ کے اچھے وقت میں آپ کے ساتھ ہوتے ہیں نا، اینڈ دے سے کہ ہم میں بہت پیار ہے اور ہمیں لگتا ہے وہ بہت سنسیئر ہیں، ایکچولی وہ نہیں ہوتے ہیں. اور اس کبھی کبھار برا وقت آپ کی لائف میں اس لیے بھی آتا ہے کہ بہت سے لوگوں کے ٹرو فیسز آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں، اور مجھے دیکھنے کو ملے ہیں. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ میں آنے والے وقت میں جو ہے میرا پلان ہے کہ میں آؤٹ لیٹس وغیرہ بناؤں تھوڑے ہمارے پاکستان کے حالات بہتر ہو جائیں. اس کے بعد میری جو ٹیم ہوگی نا وہ ساری سنگل مدرس کے اوپر ہوگی، ویری گڈ. کیونکہ میں اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ یہ دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے ان ہاتھوں سے نا اچھے کام لے لینا اس دنیا میں. اور میں کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ میں جس اذیت سے گزری ہوں نا، جو باقی خواتین ہیں نا ان کو اپنے ساتھ اسٹینڈ کروں. اور مور دین 100+ عورتیں ہیں جو میرے ساتھ کام کر رہی ہیں، ان کو جس پکچرز جاتی ہیں اور وہ آرڈرز لیتی ہیں اور ویکلی وہ ارن کر رہی ہیں جتنا وہ کر سکتی ہیں. یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے. یعنی یہ نہیں کہ صرف آپ اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے کر رہی ہیں، آپ نے آؤٹ آف دا باکس جا کر آپ نے یہ سوچا، اور آپ بہت سی ان خواتین کے لیے کام کر رہی ہیں جن کو آپ سے انکریجمنٹ مل رہی ہے اور وہ اپنے لیے انڈیپینڈنٹ ہو رہی ہیں، اپنے گھر کے لیے، اپنے بچوں کے لیے وہ کوئی کام کر رہی ہیں. یہ تو آپ کا بہت ہی ایک آپ سمجھیں کہ یہ آپ کا ایک صدقہ جاریہ بھی آپ کا ہے. تو جب آپ نے یہ کام شروع کیا تو آپ کو کیا موٹیویشن تھی اپنے بچوں سے، بچوں کے لیے اور اپنے لیے؟ اس کے علاوہ کیا موٹیویشن تھی؟ آپ کو کس نے موٹیویٹ کیا کہ نہیں یہ تم کر سکتی ہو، تم کرو، تمہیں یہ پوٹینشیل ہے؟ آپ کے فیملی میں آپ کے پیرنٹس نے، کس نے آپ کو موٹیویٹ کیا؟ میرے نا فادر کی ڈیتھ ہو گئی ہوئی ہے. میری فیملی میں نا میری جو ہے مدر ہیں اور میرے بھائی ہیں. انہوں نے جو ہے مجھے بہت موٹیویٹ کیا. مجھے گاڑی چلانے نہیں آتی تھی، میرے بھائی نے کہا نہیں مار دو گی، یہ تم نے چلانی ہے. میں نے کہا نہیں یار نہیں. اس نے ہر جیسے آج بھی وہی مجھے لے کے آئے ہیں، میں نے انٹرویو دینا تھا تو کہتے ہیں نا جیسے ہر سکسیزفل آدمی کے پیچھے عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، اس طرح میں سمجھتی ہوں کہ ہر کامیاب عورت کے پیچھے بھی آدمی کا ہاتھ ہوتا ہے، چاہے وہ شوہر ہو، باپ ہو، بھائی ہو، وہ بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں. اور دے ور دا ونس جنہوں نے کہا نہیں یار تم کر سکتی، تم کرو گی. میری امی نے بہت ساتھ دیا میرے بچے سنبھالے شروع میں. اور جیسے مجھے شروع میں بہت محنت کرنی پڑی اپنے کام میں، تو انہوں نے بہت ساتھ دیا. کیونکہ یہاں پہ بہت لوگ ہوتے ہیں جو ڈی موٹیویٹ کرتے ہیں. شروع میں لوگ ہنستے بھی یہاں پہ. جب میں نے کام اسٹارٹ کیا تو سم آف مائی فرینڈز دے یوز ٹو لاف آن مائی لائف سیشنز. یار یہ کیا لائف ہے، 2-4 چیزیں رکھ کے لائف آ جاتی ہے، ہمیں تو ہنسی آتی ہے. اور آج الحمدللہ جب اللہ تعالیٰ نے کامیاب کر دی ہے تو وہ پتہ نہیں ہو کہاں چھپ چھپ کے دیکھ رہی ہوتی ہے لائف سیشنز اور دیکھ رہی ہوتی ہے، ان کی ہمت نہیں پڑتی ہے. اس لیے یہ کہتے ہیں کہ کبھی بھی کسی کو ڈی موٹیویٹ نہیں کرنا چاہیے. میری تھنکنگ بہت چینج ہو گئی ہے. میں شاید 2.5 سال پہلے میں کچھ اور سوچتی تھی، لیکن اب میری سوچ بالکل ٹوٹلی ڈفرینٹ ہو گئی ہوئی ہے. میں اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہو گئی ہوں. میں کسی سائیکیٹرسٹ کسی کے پاس نہیں گئی، صرف ایک اللہ تعالیٰ سے کنیکشن میرا اتنا اسٹرانگ ہو گیا ہے. اور آپ یقین کریں کہ میری یہ سوچ ہو گئی ہوئی ہے کہ آگے میری جتنی بھی زندگی ہے، آج کل زندگی کا کچھ پتہ نہیں ہوتا ہے. میں یہ کہتی ہوں کہ یہ تو ایک عارضی زندگی ہے نا. میں کہتی ہوں اللہ تعالیٰ میں اتنے میرے سے مجھ سے جو اچھے کام ہو سکتے ہیں باقی لوگوں کے لیے، باقی خواتین کے لیے میں کر دوں، کہ جب میں اللہ تعالیٰ کے پاس جاؤں نا تو ایٹ لیسٹ اللہ تعالیٰ مجھ سے اتنا خوش ہوں کہ اگر اس پہ ہی ہوا تو اس نے باقی لوگوں کو سپورٹ کیا. وہ ایک تکلیف، وہ ایک درد شاید میں پہلے نہیں سمجھ سکتی تھی جو اب مجھے فیل ہوتا ہے. اور یقین کریں جب میرے انٹرویوز ہوتے ہیں، اتنے زیادہ انٹرویوز ہو گئے ہیں مارننگ شوز وغیرہ پہ، مجھے کتنی خواتین اور ان کے ساتھ ساتھ آدمیوں کی بھی کال آتی ہے کہ میری بہن ہم نے آپ کو دیکھ کے ہمیں بہت حوصلہ ملا ہے، ہم ہمت ہار گئے ہوئے تھے، ہم نے کہا اگر یہ ہماری بہن ہمت کر سکتی تو ہم بھی کر سکتے ہیں. اور مجھے لگتا ہے یہی میرا سکسیس ہے. بالکل ٹھیک. آپ ہمارے لیے بھی ایک ٹرو لیڈر، ایک انسپائریشن ہیں، اور بہت سی ان خواتین کے لیے بھی ہیں جو کہ صرف سوچتے رہ جاتی ہیں کہ ہم نے کچھ کرنا ہے. بالکل. آپ کیا میسج دیں گی نیو جنریشن کو اور ان تمام خواتین کو جو کچھ کرنا چاہتی ہیں، جو ولنگ ہیں لیکن ان کو کوئی چیز روکے ہوئے ہے؟ دیکھیں یہ جو بیریئر ہوتا ہے نا، یہ ہم نے خود توڑنا ہوتا ہے. کوئی بھی ہمارے پاس نہیں آتا ہے، بس لوگ سجیشنز دے دیتے ہیں، لیکن یہ سب ہم پہ ہوتا ہے کہ یار پہلے جو آپ نے بات سوچ لی ہے نا اس پہ آپ 100% اسٹیک ہو جاؤ. اس پہ آپ کو جتنی مرضی مشکلات آئے نا، آپ نے ہمت نہیں ہارنی.
اپنے آپ پہ ٹرسٹ کرنا بہت ضروری ہے. اور میں یہ جو آج کل جیسے ٹائم جا رہا ہے, میں یہ سمجھتی ہوں کہ یار ہر عورت کو جو ہے انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے. ایک بندہ اگر تو وہ بہت ویل آف یا بہت اچھا کما رہے تو پھر ٹھیک ہے, اگر نہیں تو پھر یہ ہے کہ دونوں کو مل کے کام کرنا چاہیے اور مزہ آتا ہے. اب جیسے میں گھر کے کام بھی سارے کر لیتی ہوں, بچے بھی دیکھتے ہیں, آن لائن کام بھی کر رہی ہوں. مجھے کبھی کبھار لگتا ہے میں انسان ہی, میں مشین ہوں, کیونکہ آپ یقین کریں صبح اٹھنا ہے, بچوں کو دیکھنا ہے, گھر دیکھنا ہے, کچن دیکھنا ہے. لیکن آپ کی یہی مصروفیت نے آپ کو ایک بہت بڑے ٹراما سے نکالا. بالکل. اور میں پھر اتنا تھک جاتی ہوں کہ پھر میں سو جاتی ہوں. میرے پاس ایک سیکنڈ کا ٹائم نہیں ہوتا ہے کہ میں کچھ فضول میرے ذہن میں آ جائے. بس یہی ہوتا ہے کہ یار کچھ پازیٹیوٹی میرے اینڈ سے جو ہو سکتی ہے وہ میں کروں. تھینک یو سو مچ فار کمنگ آن 101 پلیٹ فارم. اور مجھے امید ہے کہ ہماری یہ کنورسیشن سے بہت سے لوگوں کو موٹیویشن ملی ہوگی, اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ آپ کا پیج بھی دیکھیں گے اور آپ سے اور انسپائر ہوں گے اور اپنا کام اسٹارٹ کریں گے. تھینک یو سو مچ.